مجھ پہ کرم فرماتے اگر کہندے ہو تو میں آ کے لے آندہ غلامہ تو آڈا کوئی ایسی گل نہیں نہیں یہاں آئیں گے مفتی اشرف صاحب کے پاس آئیں گے نہیں سید مشتاق صاحب میری گزارش پہلی بار میں نے آپ سے ضد کی ہے اور شہزادے قبول فرما لیتے ہیں باتوں کو ادھر تشریف لے آئے آپ لوگ بھی سمجھ جائیے آگے یہ مختصر سی محفل ہمارا اور آپ کا یہ مشترکہ بڑا نصیب ہے جن حضرات کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم ان حضرات سے ملاقات کرنا چاہیں تو 1 ماہ 2 ماہ پہلے ٹائم لیں گے تب جا کے قسمت سے کہیں ملاقات ہو سکتی ہے اللہ کا شکر ہے وہ حضرت مولانا مظفر صاحب کے وسیلے سے ہمیں چند دیر کے لیے ان سے ملاقات رہی اور دن کے عظیم الشان خطاب کے بعد میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے یہ اعلان کیا کہ حضرت کا خطاب جو ہے وہ کریانی طلاب ہوگا مجھ کو لانگ روٹ سفر کے لیے نکلنا تھا حضرت کا حکم ہوا چند دیر کے لیے میں آیا اللہ کا شکر ہے محفل کی برکتوں کی وجہ سے میرا ٹکٹ وغیرہ ہو گیا اور میں نے یہاں سے فارغ ہو کے دہلی کا سفر کرنا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر جو میں آپ کے پاس ہوں آپ محفل کو اسی انداز میں سنیں کہ جیسے کسی بڑی کانفرنس میں ہم بیٹھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ کا رخ دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اور تلاوت کلام مقدس کے لیے میں گزارش کروں گا جہاں مفتی شبیر صاحب ایک بہترین خطیب ہیں ادیب ہیں وہاں ایک شاندار قاری بھی ہیں قرآن کریم کی تلاوت فرما کر آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله الجبار العظيم سبحان اللہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا قسم اللہ کی لوگوں تلاوت کر کے تو دیکھو محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت آپ نے سماعت کی
الحمدللہ کسی قسم کا کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے اتنی دیر کے بعد بھی۔ ہماری محفل میں بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں اور آپ سب کی محبتیں شامل حال ہیں۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے اپنے 12 سال یا 10 سال پرانے ٹریک پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند مصرے چھوٹی بہر کے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھوں گا۔ اگر آپ محبتوں سے سماعت کر لیں تو پھر آپ کو ایک خوبصورت کلام نعت کی شکل میں اسی انداز میں جس انداز میں آپ سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑا تنگ کر دیا تو میں نعت پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جب میں نعت پڑھتا ہوں تو پھر مفتی صاحب کو پتہ ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا میں تحت میں پڑھ لوں وہی کافی ہے۔ ایک سید صاحب قبلہ اس شعر کو سنیے، یہ لکھنؤ کی دھرتی پر سرکار پڑھنے والے شعر ہیں۔ کبھی کبھی موڈ بن جاتا ہے تو پڑھ دیتا ہوں کہ جب بھی نعت حبیب لکھوں گا، شعر لکھیے، جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا۔ جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا، اور آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر میں چشم تر کو ادیب لکھوں گا۔ آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر، آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر میں چشم تر کو ادیب لکھوں گا، اور بات سن لی گئی جو طیبہ میں، بولیے بولیے بولیے، بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا۔ بات سن لی گئی، بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا، جانے عیسیٰ تیرے پسینے کو میں گلوں کا طبیب لکھوں گا۔ جانے عیسیٰ تیرے پسینے کو میں گلوں کا طبیب لکھوں گا۔ انشاءاللہ لوگ آئیں گے، مجھے امید ہے جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں جن صاحبان کے کانوں تک ہماری آواز جا رہی ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ضرور اللہ ان کے دل کو مسجد کی اور پھیرے گا۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں بڑی محبتوں سے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلا کے ایک بار یا رسول اللہ بول دیجئے، محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ، اور دل جمی سے بولیے یا رسول اللہ۔ 2-3 شعر نعت پاک کے حضرت کے شہزادے پڑھیں گے، رضا احمد رضا سلمہ، 2-3 شعر بڑی تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، اور احمد رضا کی نعت کے بعد ایک خصوصی طور پر ایک کلام اور ہوگا، اس کے بعد آپ حضرت علامہ مفتی اشرف القادری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کریں گے۔ ایک کلام سن لیجئے، سرکار کی پاکیزہ نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آنے والے صاحبان بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کا رخ کریں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں گزارش کروں گا، یہ قیمتی تقریر روز نہیں ملتی ہے۔ میں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں سفر کیا، آؤٹ آف کنٹری میں ملیشیا تک گیا، میں نے تقریریں بھی کی، میں نظامت بھی کرتا رہا۔ میں نے سرکار محدث کبیر کے اجلاس کی نظامت کی، میں نے سرکار تاج الشریعہ کے اجلاس کی نظامت انہی کے ادارے سے 4 سال کی، لیکن اپنی لائف میں اچھے اچھے لوگوں کو علامہ کلیم اشرف جائسی جیسے نکات پر بولنے والے احباب کو میں نے سنا، میری نظامت میں وہ سب بولے۔ اس کے بعد آج پہلی بار میں نے گجرات سے آنے والی اس ذات مطہر، اس عالم بعمل کو جب سنا تو میں نے دیکھا کہ ہاں تقریر کسے کہتے ہیں، وہ علامہ مفتی اشرف قادری صاحب قبلہ سے سماعت کیجئے۔ بڑا خوبصورت خطاب آپ نے سننا ہے۔ احمد رضا سلمہ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد ایک کلام اور ہوگا، پھر آپ حضرت کا خطاب سماعت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بڑے باوز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب
اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پیش کی خدمت ہے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار۔ مفتی صاحب کی لیکچر۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں بڑا بزرگی والا انداز تھا. لال مسجد میں حضرت مولانا علی اکبر صاحب بلال بھائی ہوا کرتے تھے، وہ نعت پڑھا کرتے تھے اور انداز یہ ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا ہوتا تھا اور وہاں مشہور ہوتا تھا کہ بلال بھائی آ رہے ہیں نعت کے لیے، تو ہم پہنچ جایا کرتے تھے بالکل اسی انداز میں. بڑی خوبصورت نعت. میں راحت کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ رہا ہوں. بڑی محبتوں سماعت کر لیں. راحت کہتے ہیں کہ زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی. اگر اجازت ہے تو میں بڑی تیزی سے آگے بڑھوں گا. سید صاحب قبلہ یہ شعر سنیں کہ ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، اور ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ. کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ. کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا. یہ تو حضرت صاحب قبلہ کی زبانی اگر آپ سماعت کریں گے جملہ تو بہت اچھا لگے گا. میں شعر پڑھ دیتا ہوں، آگے باقی سب سن لیں گے آپ. یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی. یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے. شاعری اتنی یاد ہے پوری رات بتا دوں گا، لیکن آپ نے ایک ہی خطاب سماعت کرنا ہے. لیکن ٹھنڈے نہ رہیے. مولانا علی اکبر صاحب قبلہ آپ نگاہ کرم فرما دیں گے، یہ آپ کا خادم بولتا رہ جائے گا. آپ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ بول دیں، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. میں نے جس کلام کا وعدہ کیا آپ سے، چونکہ میں نے بچے کو بڑی دور سے بلایا ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑا مٹھاس والا لہجہ ہے میرے عزیزم عبد الماجد سلامہ کا. وہ تشریف لا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا غالباً وہ کلام پڑھیں گے. آج ان کو اختیار ہے کہ وہ کون سا کلام پڑھتے ہیں. 2 دن تو میری فرمائش پر پڑھتے رہے، اب انہیں اختیار ہے کہ وہ کس کلام کو چوز کر کے آئے ہیں. ایک بہترین کلام سماعت کرنے کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں اور نعرہ تکبیر و رسالت سے محفل کی رونقوں کو دوبالا کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرسوے روزہ جو کہا پھر تجھے کو کیا. ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ. سرسوے روزہ جو کہا پھر تجھے کو کیا. دل تھا ساجد نجید یا پھر تجھے کو کیا. توجہ. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے. ارے یا رسول اللہ
والا ہے وہ ہاتھ کھڑ کر کے بولے یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دیو تجھ سے خوشی ہے پھر ہم کیا کریں دیو تجھ سے خوشی ہے پھر ہم کیا کریں ارے ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ارے ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھے کو کیا ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھے کو کیا صبح روزہ جو کا پھر تجھے کو کیا بس آخری شعر بے خودی میں سجیدہ یا طواف ذرا کہیں سبحان اللہ بے خودی میں سجیدہ یا طواف ارے جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا سر صبح روزہ جو کا پھر تجھے کو کیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ نعت گنگنائیں گے تم جلو یا مر جاؤ سبز رنگ کا جھنڈا مصطفیٰ کی آمد پر سبز رنگ کا جھنڈا مصطفیٰ کی آمد پر کہاں چھت پہ ہم لگائیں گے تم چلو یا مر جاؤ مصطفیٰ کی عظمت پر عزت پیغمبر پر مصطفیٰ کی عظمت پر
عزت پیغمبر پر مصطفیٰ کی عظمت پر عزت پیغمبر پر جان ہم لٹائیں گے تم چلو یم جاؤ جان ہم لٹائیں گے تم چلو یم جاؤ سبحان اللہ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں حسین والے میں نے بڑا تیزی سے شعر پڑھا اور بالکل شائستہ انداز میں ہی پڑھنا ہوتا ہے آہستہ پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ شعر مر گیا یا اس کے سنٹینسز میں کچھ فرق آ گیا بس آپ کی سماعتیں بڑی الگ ہو گئیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ شعر ہی پڑھ دوں مصطفیٰ قبلہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کی تقریر کا پورا ٹائم شعر پڑھ دوں کیا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ بڑھی ہوئی تھی جو ندی وہ گھٹ رہی ہے یہاں بڑی ہوئی تھی ندی جو وہ گھٹ رہی ہے یہاں اپنی بھی بہت آرام سے کٹ رہی ہے یہاں بڑی ہوئی تھی جو ندی وہ گھٹ رہی ہے یہاں اپنی بھی بہت آرام سے کٹ رہی ہے یہاں بڑا خوبصورت شعر ہے کہ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر امیر سید صاحب سید مشتاق صاحب مصرع دیکھیں امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے علی کے لال کی خیرات بڑھ رہی ہے امیر شہر سے کہہ دو امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے علی کے لال کی خیرات بڑھ رہی ہے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر جاؤں حضرت کی خطاب کا ٹائم ہو گیا میں نہیں چاہتا آپ کے اور حضرت کے درمیان بہت زیادہ دیر رہوں بڑا خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کرنا ہے یہ جو بکھرے ہوئے ہیں تھوڑا اور آگے آ جائیں آگے بھائی آپ ہی آگے آپ ہی آگے بڑھ جائیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوری ہو جتنے احباب میری آواز کو سن رہے ہیں حضرت کا خطاب ہونے جا رہا ہے جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں حضرت کو اس کی شاید ضرورت ہے کہ صلاح الدین کی حاجت نہ غازی کی ضرورت ہے بڑا پیارا مصرع ہے صلاح الدین کی حاجت نہ غازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے صلاح الدین کی حاجت نہ غازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے ہیں اکثر مسجدیں خالی نمازی کی ضرورت ہے اور ایک شاعر نے کہا کہ جو بے قابو ہوں ان پہ وہ قابو بھیج دیتا ہے وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے میاں سجدے بہرحال بڑا لمبا وقت ہو گیا آئیے اپنے مہمان خطیب کا بہترین ادیب کا عالم ربانی کا جو ہے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لے اس انداز میں کریں کہ ان کو لگے کہ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت خلیفہ تاج الشریعہ علامہ مفتی اشرف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار بیٹھ پرسکون بیٹھ
قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، رونق اسٹیج علماء ذوی الاحترام، بالخصوص مفتی اعظم جموں، پیکر علم و فن، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر صاحب، نقیب اہل سنت، نباز قوم و ملت حضرت مولانا سخی صاحب قبلہ، تشریف فرما حفاظ کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی و سندی و دخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی و جماعتی دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے اس جامع مسجد میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شور مینو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، شور مینو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضاں آیا، ساقی میں تیرے صدقے مہد رمضان آیا۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، اور انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب اسے بتایا جائے کہ تجھے اتنا پرسنٹ ملے گا تو محنت میں تھکن نہیں لگتی ہے، محنت میں تھکن نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہر سال شعبان المعظم کے آخری دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وہ خطبہ پیش کرتے تھے کہ جس سے انہیں نیکیوں کے حوالے سے ترغیب ہو، شوق پیدا ہو، اور ماہ رمضان میں وہ نیکیاں کرتے رہیں اور انہیں تھکن محسوس نہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا خطبہ آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ پیش کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ فرماتے تھے، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے سر پر عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزے فرض فرمائے اور رات میں عبادت کو سنت کا مقام عطا فرمایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
من تقرب فی خصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فی فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی اگر ایک نفل کام کرے اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. میں بتا دوں آپ کو، نفل اوور ٹائم ہے، فرض ڈیوٹی ہے. فرض کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے. اگر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں، بطور ایگزامپل کہتا ہوں کہ اگر بھائی آدمی چاہتا ہے کہ روزی میں بھی برکت ہو، جہاں وہ ہاتھ ڈالے اللہ کامیابی دے، بیوی بچوں میں بھی محبت ہو، کنٹرول میں رہے، تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا رافعو پڑھے، 100 مرتبہ یا نافعو پڑھے، 100 مرتبہ یا مانعو پڑھے. یا رافعو سے روزی میں برکت ہوگی، یا نافعو سے جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اور یا مانعو سے اس کے بیوی بچے کنٹرول میں رہیں گے اور اللہ آپس میں محبت عطا فرمائے گا. یہ سارے وظیفے اوور ٹائم ہیں. نماز ڈیوٹی ہے. اگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ اب یہ عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی یہ وظیفہ پڑھے گا، اوور ٹائم کرے گا تو اس سے فائدہ ملے گا. نماز نہیں پڑھے گا اور صرف وظیفے اوور ٹائم کرے گا تو بغیر ڈیوٹی کے اوور ٹائم کا کوئی معنی نہیں ہے. فرمایا رمضان کا وہ مہینہ جس میں کوئی اوور ٹائم کرے اللہ تعالیٰ اسے ڈیوٹی کے برابر ثواب عطا فرمائے. ومن ادا فی فریضۃ، جو کوئی اس میں ایک فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے. یہ ہمارے اہل خیر حضرات زکوٰۃ رمضان میں کیوں دیتے ہیں؟ رمضان میں زکوٰۃ رمضان ہی میں تھوڑی فرض ہوتی ہے، مگر وہ اس لیے تاکہ 70 فرضوں کے برابر ثواب حاصل ہو جائے. شہر وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. زور سے کہہ دو، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں. صبر ایک تو یہ ہے کہ گناہوں پر جو ہے نفس کو کنٹرول کرنا. ایک یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے وقت نفس کو سستی کرنے سے کنٹرول کرنا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو نفس کو گھبراہٹ میں ڈالنے سے پہلے کنٹرول کرنا. اس لیے کہ نفس جب گھبراہٹ میں آتا ہے تو نہیں دیکھتا ہے کہ کیا ہے، حلال بھی حرام بھی کچھ بھی کر کے مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے. تو مصیبت کے وقت نفس کو جو ہے گھبراہٹ سے کنٹرول کرنا، یہ ہے صبر. 3 درجے ہیں صبر کے. مصیبت کے وقت نفس کو گھبراہٹ سے کنٹرول کرنا، اطاعت و فرما برداری کے وقت نفس کو سستی کرنے سے کنٹرول کرنا، گناہ کے وقت نفس کو کنٹرول کرنا. یہ بولنے میں سب آسان ہے، کرنے میں مشکل ہے. یاد رکھیں ہم میں اور اللہ والوں میں فرق یہ ہے، ہماری نظر ظاہر پہ ہوتی ہے، اللہ والے کی نظر باطن پہ ہوتی ہے. ہماری نظر دنیا کی ابتدا پہ ہوتی ہے، اللہ والے کی نظر دنیا کے انجام پر ہوتی ہے. گناہ کے وقت کیسے نفس کو کنٹرول میں کریں گے؟ بس ایک ہی صورت ہے کہ اس کی انجام کو سامنے رکھا جائے. ایک بزرگ جو ہے بازار جا رہے تھے اور ایک رنڈی پہ نظر پڑی تو پسند آ گئی. آپ نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے. کہا آ جاؤ گھر پہ آؤ. جیسے ہی وہ گھر پہ آئی تو خیال آیا کہ یہ غلط ہے. مصلی بچھایا اور نماز پڑھتے رہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز پڑھتے رہے، مصلی بچھایا. شام ہوئی، اس کو قیمت دی، فرمایا آج نہیں کل آنا. یاد ہے نا؟ پھر کل
پھر وہی نماز، پھر تیسرے دن پھر مصلی بچھایا، اس کو دیکھتے مصلی بچھا دیتے، نماز پڑھتے، شام کو کہتے کل آنا۔ ایک دن رنڈی کہتی ہے آپ نے مجھے دیکھا، میں پسند آئی، کہا آ جاؤ، اب یہ روزانہ یہ کر رہے ہو۔ یاد رکھیں اگر شرمگاہ کو کنٹرول میں کرنا ہے تو پہلے نظر کو کنٹرول میں کریں۔ حدیث قدسی ہے، نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النظرۃ سہم مسہوم من سہام ابلیس فمن ترکها من مخافتی ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ فرمایا یہ بدنگاہی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو کوئی اللہ فرماتا ہے میرے خوف سے، میرے ڈر سے بدنگاہی چھوڑ دے۔ دیکھیں اگر بندہ رات میں موبائل کھولے، معاذ اللہ بی پی فلم، بی پی کلپس دیکھے، سوچے باپ سو گیا ہے، بیوی سو گئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سارے کیمرے بند ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے خوف سے اگر جو ہے برائی کو چھوڑ دے، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے۔ یاد رکھیں جب ایسا ایمان ہوتا ہے تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ایسا ایمان ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ تو وہ کہا کہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا اور پھر مجھے روزانہ بلاتے ہو؟ کہا جب میں نے دیکھا تو نظر بہکی، دل بہکا، شرمگاہ پہ اثر آیا، مگر خیال آیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ میں نماز سے مدد مانگتا رہا، نماز سے جو ہے مدد چاہتا رہا، ہوتا رہا۔ آج تو نے کہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً جو ہے ایک چراغ جلایا، اس میں انگلیاں ڈال دی، چمڑی جلتی رہی، خون جلتا رہا۔ اچانک ہاتھ کھینچا، چراغ کو بجھایا، فرمایا لے پیسے، کل سے مت آنا۔ رنڈی کہتی ہے معاملہ کیا ہے؟ کہا سن، جب پہلی مرتبہ دیکھا تو تو پسند آئی، مگر میں نماز کی وجہ سے رکتا رہا۔ آج جب تو نے تانا دیا تو میں نے نفس نے کہا اب کون روکنے والا ہے، یہ بھی تیار ہے، تو بھی جوان ہے، سب کچھ ہے۔ تو میں نے نفس سے کہا اس زناکاری کا انجام جہنم کی آگ ہے، چل ابتدا کرتے ہیں۔ اگر تیرے اندر آگ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو میں نے چراغ جلا کر کے انگلیاں ڈال دی کہ دیکھو نفس کتنا جو ہے پاورفل ہے۔ جب میں جلاتا رہا، نفس نے کہا برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جب تو دنیا کی یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی انگلیاں جل رہی ہے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جب کچھ نہ کر سکے تو کربلا والوں کا نام لے کے کہیں کہ ہم تو صبر کرتے ہیں، وہ بزدلی ہے۔ صبر یہ ہے کہ سب کچھ ہو اور پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اس کا نام صبر ہے۔ کربلا میں امام حسین محتاج نہیں تھے پانی، بلکہ نہر فرات کو منگانے پر اور وہاں جاری کرنے پر قادر تھے، پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اس کا نام صبر ہے۔ طاقت ہو اور پھر استعمال نہ کیا جائے، اس کا نام صبر ہے۔ تو وہ شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے، لعلکم تتقون۔ مقصد کیا ہے روزوں کا؟ بس یہ مقصد سمجھ میں آ جائے، حضرت کا جو ہے پروگرام رکھنا سمجھ میں آ جائے گا، ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں گناہ سے بچنا آ جائے۔ یہ آنے والا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ روحانیت کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے سال ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہم 24 گھنٹہ کھاتے پیتے ہیں، یہ 11 مہینے کھاتے پیتے رہیں۔ حکم یہ ہے ایک مہینہ حلال کھانے، حلال پینے اور حلال جماع سے بچتے رہیں، تاکہ تمہیں 11 مہینے حرام سے بچنے کی عادت ہو جائے۔
لعلکم تتقون، تاکہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو خزانے بھرے ہوئے نا بھائی. ایک مہینہ اگر ہم دین میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہو جائے گا نہیں نا. اور اگر ہم 12 مہینہ جو ہے کھاتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ اگر رمضان میں ہم کھاتے پیتے رہیں روزہ نہ رکھیں تو کیا کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں. مگر حکم یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں بچنا آ جائے، پرہیز کرنا آ جائے. کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ حلال سے پرہیز کرنے کی عادت ڈالو تاکہ 11 مہینے تمہیں حرام سے پرہیز کرنے کی عادت ہو جائے. وشہر المواسات، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فی رزق المومن، رمضان کا مہینہ جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا دسترخوان بھی رمضان کے مہینے میں وہ وسیع دسترخوان ہو جاتا ہے کہ غریب بھی وہ نعمتیں کھاتا ہے جو 11 مہینے دیکھ نہیں پاتا ہے. پھر فرمایا من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہ شیئا. جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور روزے دار کو افطار کرانے والے کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملا ہے، تو افطار کرانے والے کو بھی برابر ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہم اور آپ سنتے ہیں اور صحابہ سنتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرائیں. یہ کل کا زمانہ تھا. یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا نہیں، گھر میں جو کی روٹیاں تک نہیں ہوتی تھی، ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا تھا، مگر ان کا ایمان عشق رسول سے بھرا ہوا ہوتا تھا. ان کا جو ہے سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوا رہتا تھا. کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، نبی کو تو دینا ہے نا، زور سے حضور کو تو دینا ہے، حضور کو تو جنت بانٹنی ہے. نبی فرماتے ہیں یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر به صائما علی تمرۃ او علی شربۃ من ماء او مذقۃ لبن. ہاں پورا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کوئی کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرائے یا شربت کا گھونٹ پلائے یا دودھ کا گھونٹ پلائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا تو ہاتھ ہی کھا لیے. نبی کو تو جنت بانٹنی ہے، زور سے کہہ دو، بولو بانٹنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنایا ہے. ہاں وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں براہ راست حضور کی خدمت کے صلے میں جنت عطا ہوئی ہے. ہم سے عمل کرایا جا رہا ہے. حضرت توجہ ہے میرے اس نقطے پہ. ایک صحابہ ہے اور اس چکر میں مت پڑیے گا کہ کون کب ایمان لایا. یاد رکھیں بے شک صحابہ میں درجے ہیں، مراتب ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ حدیث 27 سے پارے میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. ہاں تم میں جو مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں ثواب میں ایمان لائے. ہاں اللہ تعالیٰ انہیں مقام عطا فرماتا ہے، درجے عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کہہ دو نا پیارو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی
حضور تو جو ہے صحابہ کرام کو خدمت کے بدلے میں اس سیلے میں جنت عطا فرماتے تھے. غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے مصطفیٰ اور آدھی رات گزر چکی تھی. حضور سواری پر سوار تھے, نیند کا غلبہ تھا, کبھی ادھر جھک رہے تھے کبھی ادھر جھک رہے تھے. صحابی رسول جو عشر مبشرہ میں سے حضرت طلحہ یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں, وہ 10 جن کو جنت کا مزہ ملا. اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت طلحہ امام حسین کے سسر بھی ہیں. امام حسین کے کیا ہیں؟ ہاں, حضرت ام رباب یہ حضرت کی بیٹی ہے. کہنا یہ ہے صحابہ و اہل بیت دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. صحابہ و اہل بیت دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ہاں, حضرت طلحہ حضرت میرے معاویہ کے لشکر میں بھی تھے اور حضرت امام حسین کے سسر بھی ہیں اور عشر مبشرہ میں ہیں, وہ جنتی صحابی ہیں. حضرت طلحہ دیکھتے ہیں کہ حضور کبھی ادھر جھک رہے ہیں. حضرت طلحہ کبھی ادھر آتے کبھی ادھر آتے. حضور کی آنکھ کھلی, فرمایا طلحہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ پر نیند کا غلبہ ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر آپ جھک رہے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ نیچے تشریف لے آئیں تو میں ادھر ادھر سہارا دینے کے لیے برابر چکر لگاتا ہوں. مالک جنت فرماتے طلحہ جنت واجب ہو گئی. زور سے, طلحہ جنت واجب ہو گئی. تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. طلحہ جنت واجب ہو گئی. ایک بات اور بتاؤں یہاں پر دعائیں کرائی جاتی ہے, دعائیں کی جاتی ہیں, اور بڑوں سے دعائیں کرائی نہیں جاتی ہے, ان سے دعائیں لی جاتی ہیں. ماں باپ اگر نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کی روزی میں برکت ہو, ماں باپ سے دعا کرانا بند کر دو. اگر چاہتے ہو کہ روزی میں برکت ہو, کامیابی ملے, ماں باپ سے دعا کرانا بند کر دو, ماں باپ سے دعا لینا شروع کر دو. توجہ حضرت, ماں باپ سے دعا لینا شروع کر دو. کیا مطلب؟ دعا کرائی ریکویسٹ سے کی جاتی ہے اور دعا خدمت سے لی جاتی ہے. اگر چاہتے ہو ماں باپ سے دعا لینی ہے, اس کے موقع آتے ہیں. 2 موقع پیش کرتا ہوں حضرت. عام طور سے اگر گھر میں کبھی بہن کی شادی ہے, ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, آپ کی نئی جاب لگی ہو, آمدنی کم ہو, سیلری کم ہو, ابا پریشان ہو, کہاں سے پیسے لانے ہیں, یہ ادھر سے لاؤں ادھر سے لاؤں, اس وقت والد کے سامنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جانا, کھڑے ہو کر کے کہنا ابا آپ نے بہت کر لیا ہے, اب میں بیٹھا ہوں. ہر باپ کے کان یہ سننے کے لیے ترستے ہیں کہ بیٹا کہہ دے کہ میں بیٹھا ہوں. قسم خدا کی کہہ کے دیکھنا, تجربہ ہے, کہنا ہمارا کام ہوگا, غیب سے مدد کرنا پروردگار کا کام ہوگا. بیٹا کہہ تو دے کہ ابا میں بیٹھا ہوں, اس کے دل سے دعا نکلے گی. ماں سے بھی دعا لینے کے موقع ہوتے ہیں. جب کبھی بہنیں گھر پہ آتی ہیں نا, ویکیشن وغیرہ میں آتی ہیں, ہر ماں کا دل بیٹیوں پہ زیادہ ہوتا ہے. حضرت ماں چاہتی ہے بیٹیوں کو دیں, بغیر مانگے ماں باپ کو دینے کی عادت ڈالیں. تجربہ ہے کہ جو اولاد اپنے سامنے ماں باپ کو یوں نہیں کرنے دیتی, اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس کو کسی کے سامنے یوں نہیں کرنے دیتے. اگر اولاد چاہتے ہو کہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں, تو اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو ایسا نہ کرنے دیں. ہمارے پڑوسی ملک میں قرآن کا جو ہے تفسیر قرآن کا وہ PhD کا مکالمہ ہوا, اور اس میں ایک صاحب پہلے نمبر پر آئے. اب PhD کا جب ایگزام ہو تو کوئی معمولی نہیں ہے, تو اس وقت بڑے بڑے جو ہے مفسرین تھے, اور اس میں وہ صاحب بھی تھے, وہ حضرت بھی تھے جن کی وجہ سے یہ جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں ان کے استاد تھے.
جب ان کا نام آیا تو وہ مائک پہ آ کے رونے لگے. کہا یہ جو کچھ ہے وہ میرے باپ کی دعا ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا میں کبھی کسی ادارے میں نہیں گیا، دارالعلوم میں نہیں گیا، میں تو مزدور تھا، اور جو پیسہ آتا تھا میں باپ کو دیتا نہیں تھا بلکہ میں باپ کے سامنے رکھ دیتا تھا. میں انہیں دیتا نہیں تھا، ایسے نہیں دیتا تھا، رکھ دیتا تھا، اور ان کی جتنی مرضی ہوتی لے لیتا، اس لیے کہ میرے دل میں آتا کہ میں ابا کو دوں اور ابا ایسا کرے. یہ بھی ادب کے خلاف سمجھتا تھا. میرے والد ہمیشہ دعا دیتے تھے اللہ تجھے عالم قرآن بنائے. تب میں کسی مدرسے میں گیا نہیں تھا، مگر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بس اپنی مزدوری کر کے رکشے میں آ رہا تھا. حضرت جو ان کے استاد تھے بولے وہ میرے بغل میں بیٹھے تھے. کہا پتر کیا کرتے ہو؟ کہا میں مزدوری کرتا ہوں. کہا کچھ اردو پڑھے ہو، عربی پڑھے ہو؟ کہا بے شک پڑھا ہوں. کہا ہفتے میں 2 دن دے سکتے ہو؟ ہاں سیٹرڈے سنڈے 2 دن دے سکتا ہوں. کہا 2 دن میرے پاس آیا کرو. میں ان کے پاس جاتا رہا. انہوں نے نحو پڑھایا، صرف پڑھایا، انہوں نے مجھے اصول پڑھایا، تفسیر پڑھائی، اور ہوتے ہوتے مجھے عالم فاضل بنایا. اور یہاں تک کہ جب جو ہے پی ایچ ڈی کے وہ مقالے میرے سامنے آئے، بہت سارے ٹاپک تھے، مگر میں نے تفسیر قرآن کا ٹاپک اس لیے چنا کہ باپ کی دعا تھی کہ اللہ تجھے عالم قرآن بنائے. باپ کی دعا کیا تھی؟ اللہ تجھے عالم قرآن بنائے. کہا یہ آج باپ کی دعا ہے. گھر میں جب بہنیں آئیں تو ماں چاہتی ہے کہ انہیں دے، نوازوں کو دے. ایسی صورت میں بغیر مانگے ماں کو دیا کرو. اور جب دینے کی عادت ڈالو گے نا تو مجھے اور آپ کو زیادہ چاہنے والی، توجہ حضرت، مجھے اور آپ کو زیادہ چاہنے والی ہماری بیوی وہ دھیرے سے آپ کے کان میں کہے گی آپ جو ماں کو دیتے ہیں نا کوئی بات نہیں، آپ کا پیسہ ہے، مگر ماں بیٹیوں کے گھر بھرتے ہو. سنا ہے حضرت؟ بہت سارے کانوں نے سنا ہے. یہ امتحان ہے نوجوان کا. تب کہہ دے میری ماں بھلے دریا میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے، یہاں تک پہنچا ہوں تو ماں کی دعا کی وجہ سے پہنچا ہوں. ماں باپ سے دعائیں لی جاتی ہیں، کرائی نہیں جاتی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کو جو جنت دینی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ثواب، اگر تم کسی روزے دار کو ایک گھونٹ بھی پلا دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد فرمائے گا. اور شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخر عتق من النار، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے پروانے کے ہیں. من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. جو کسی اپنے نوکر، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے؟ نوکر ہی کہتے ہیں جی. کسی نوکر سے رمضان کے مہینے میں آسانی کرے، پہلے چھٹی دے دے، رمضان میں کم کام لے، اللہ تعالیٰ اس سیٹ کی مغفرت بھی فرمائے گا اور جہنم سے بھی آزاد فرمائے گا. اور پھر فرمایا وَاسْتَقْسِرُوا فِيهِ 4 خصال، رمضان میں 4 عمل زیادہ کرو. کون کون؟ حضور نے فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غنی بکم عنہما. 2 عمل تو ایسے ہیں جس سے تم رب کو راضی کر لو گے، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم شہادت لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ. 2 وہ عمل جس سے تم رب کو راضی کر لو. ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور استغفر اللہ پڑھا کرو. پڑھو گے زیادہ انشاءاللہ. اور 2 عمل جس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، تسألون اللہ الجنہ وتعوذون بہ من النار. اللہ سے جنت مانگو گے انشاءاللہ.
اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرو، جہنم سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے حفاظت فرمائے. یعنی پورا کلمہ یوں پڑھو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار. نبی فرماتے ہیں من سقا صائمن، یہ آخری جملہ ہے حضور کا اس خطبے میں، من سقا صائمن سقا اللہ حوضی لا یظمأ ابدا. جو کسی روزے دار کو سیراب کرے، زور سے، جو کسی روزے دار کو سیراب کرے، اس پیاسے کو پلائے، اللہ تعالیٰ میرے حوضے کو سر سے پلائے گا. اب سنو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ میں آئے گا کہ شور میں نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. ایک اجازت ہوتے ایک حدیث آخری پھر ختم. جی ہاں ماشاءاللہ کیا بہترین حدیث ہے، تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ ماہ رمضان کی. فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسن لم یعطہن نبی قبلی. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے میری امت کو ماہ رمضان کے تعلق سے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے بھی نبیوں کو نہیں دی گئی ہیں. وہ خصوصیتیں اللہ اکبر کون سی؟ اذا کان اول لیلۃ من رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر اللہ عز وجل الیہم لم يعذب ابدا. جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ روزے داروں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے کبھی عذاب نہیں دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب السماء فلا یغلق منها باب حتى یکون آخر لیلۃ من رمضان. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کسی رات بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے ہر رات رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور سنو رمضان میں کچھ زیادہ ہی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں نا بھائی. کیا فرمایا؟ لیس من عبد مومن یصلی فی لیلۃ الا کتب اللہ له 1500 حسنۃ بكل سجدۃ وبنى له بیتا فی الجنۃ من یاقوتۃ حمراء. جو بندے مومن ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھتا ہے اللہ ہر رکعت کے بدلے اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر رکعت کے بدلے میں جنت کا سرخ سبز جو ہے سرخ یاقوت کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. ایک ایک رکعت کے بدلے میں ذرا زور سے کہہ دو. وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رَمْضَانٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهِ 500 عَامٍ. اور بندہ ماہ رمضان میں دن میں یا رات میں جتنے سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائے گا کہ جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ 500 سال تک اگر گھوڑے سوار چلتا جائے تو اس کا سایہ ختم. اللہ اکبر. پھر فرمایا دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فَإِنَّ خُلُقَ أَفْوَاهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. دیکھو روزے تو اگلے بھی رکھتے تھے مگر پورے دن بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے ان کے منہ سے بھی بو آتی تھی، ہمارے منہ سے بھی بو آتی. فرق یہ ہے، کہہ دو یا رسول اللہ، حضور کے صدقے میں اگلے امتی نبیوں کے امتی جو روزہ رکھتے تھے ان کے منہ سے جو بو آتی تھی اللہ کے نزدیک وہ جو ہے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار نہیں ہے. اس امت کا روزے دار جب روزہ رکھے تو شام کو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے.
یہ اس امت میں ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ كُلَّ يَوْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے تو وہ روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں نے پڑھا ہے کہ جن کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا. اور کتنے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ تو دوسری حدیث جس میں نے جو ہے کچھ حصے ابھی آپ کو سنائے اس میں ہے کہ استغفر لہم 70,000 ملک من صلاۃ الغداۃ الی ان تعاری بالحجاب. 70,000 فرشتے فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَن يَسْتَرِيحُوا مِن تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي. اللہ فرماتا ہے جنت کو روزانہ حکم دیتا ہے تیار ہو جا، مزین ہو جا، آراستہ ہو جا میرے ان بندوں کے لیے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، چاشت و اشراق پڑھتے ہیں. ماہ رمضان میں وہ خوب عبادت کر کے اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے تیرے اندر آئیں گے. زور سے کہہ دو کیا دور کرنے کے لیے جنت میں جانا ہے؟ عبادت کی تھکن. تو صاحب عبادت کی تھکن دور کرنے کے لیے جنت میں جانا ہے. پہلے تو سب بولو جانا ہے، جانا ہے. تو اب سوچئے تھکن دور کرنے کے لیے جانا ہے اور رمضان آتے ہی اس مسجد کو ڈھونڈنا ہے جس میں تراویح جلدی ختم ہو. توجہ ہے، بات میری صحیح ہے یا غلط ہے؟ باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہاں جلدی ختم ہوتی ہے. اور اس پریشر میں حفاظ بیچارے آتے ہیں کیونکہ وہ یعلم تعلمون ہوتا ہے. پھر حضرت یاد رکھیں اگر ہم ماحول بنائیں تو ماحول بنتا ہے. کم سے کم قرآن اتنا تو پڑھیں کہ پیچھے والے کو اتنا تو سننے میں آئے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہم اتنی اسپیڈ سے کیوں ایسا ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ جب کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا نا تو تھکن لگتی ہے. بندہ یہاں 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو تھک جاتا ہے. اور باہر اگر انڈیا پاکستان میچ چلتا ہو اور ٹی وی پہ کھڑا ہو جائے تو 1.5 گھنٹہ اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ نکلا تھا کس لیے. شوق، ہمیں بھی شوق ہے جنت میں جانے کا ہے. زور سے بولو ہے. تو جب شوق ہے تو صاحب صرف کہنے سے نہیں ہوگا. مجھے اگر بھوک لگے نا تو میں حضرت سے کہوں حضرت بھوک لگی ہے. حضرت 555 کھانے کی کتاب نکال کر کے مجھ سے کہیں حضرت ہر کھانے کی ریسیپی کو 100 مرتبہ پڑھیں، بھوک مٹے گی. حضرت پیاس لگی ہے، حضرت روح افزا کو 100 مرتبہ پڑھیں، پیاس بجھے گی نہیں. کھانے اور پینے، بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے. ایسے ہی صرف کہنے سے پڑھنے سے بھوک نہیں مٹے گی، ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے بھی فجر میں اٹھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ محنت کرنی ہوگی. یہ ٹریننگ کا مہینہ آ رہا ہے. اور آخری فرمایا اذا کانا آخر لیلۃ من رمضان. 5ویں خصوصیت غفر اللہ لہم جمیعا. آمین آمین آمین. حضرت نے جو دعا کی یہ کچھ گھڑیاں مقبول ہوتی ہے. حضرت پھر سے کر دیجئے، کہہ دو آمین. جی جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اس لیے محنت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو گوائے نہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے بھوکے رہنے کی،
اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے پیاسے رہنے کی. من لم یدع قول الزور والعمل بی فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. نبی نے فرمایا جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, گالی بکنا نہ چھوڑے, گناہ کرنا نہ چھوڑے, اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. روزے کا اصل مقصد ہے گناہوں کو چھوڑنا. اسی لیے ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں تاکہ 11 مہینے حرام سے بچنے کی ہمیں عادت ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم. جی قیامت کی نشانیاں. جی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمایا حالانکہ ایک ہی پر اگر میں بات کروں نا تو سمجھو کہ آدھا گھنٹہ دوسرا نکل جائے اگر ایک پہ بات کروں. فرمایا جو دوپہر والی حدیث آگے پڑھاؤں یا کوئی اور حدیث؟ ہاں حضرت ایک اور حدیث یاد آئی, ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آئی. حضرت عتیق سعدی جو بصرہ سے چلے تھے کوفہ, بصرہ سے کوفہ چلے اور کہتے ہیں کہ قدمت فی طلب العلم من البصرة الى الکوفہ فاذا انا ابن مسعود بین ظہرانہم فی اہل الکوفہ. میں علم کی تلاش میں بصرہ سے کوفہ گیا, پتا چلا جامع مسجد میں صحابی رسول, خادم رسول, جن کے پاس حضور کے نعلین رہا کرتے تھے, وضو کا لوٹا رہا کرتا تھا, جو حضور کو جو ہے سفر و حضر میں وضو کرانے کی خدمت کراتے تھے, اور جو سب سے بڑے فقیہ تھے. نبی نے فرمایا تھا کہ فقہ سیکھنی ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھیں. ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کوفہ میں ہیں اور جامع مسجد میں ہیں, تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا. میں نے کہا میں ایک حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ حل للساعۃ من علم یعرف بہ الساعہ, یا حل للساعۃ من علم یعرف بہ الساعہ. کیا قیامت کے حوالے سے کوئی ایسا علم ہے کہ جس سے ہم آسانی کے ساتھ قیامت کو پہچان سکیں, کہ ہاں سمجھ میں آ جائے کہ قیامت بالکل قریب ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بیٹھ گئے, ٹیک سے بیٹھے تھے, اچانک بیٹھ گئے, کہنے لگے ہاں سألتنی اما سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو نے مجھ سے وہی بات پوچھی ہے جو ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھی تھی. حضور فرماتے ہیں ان من علام الساعۃ واشراطها ان یکون المطر غیظا والولد غیظا ویفیض اللئام فیضا. اے ابن مسعود, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بارش زیادہ ہونے کے باوجود گرمی زیادہ ہوگی, اولاد غصے کا سبب بنے گی, کمینے کم ہوں گے, کمینے زیادہ ہوں گے اور اچھے کم ہوں گے. پھر فرمایا ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان تقاطع الارحام وتواصل الاتباع. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اپنوں سے رشتے توڑے جائیں گے اور غیروں سے رشتے جوڑے جائیں گے. بیٹے کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہوگا, باپ کی خدمت کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. آج سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے گاؤں سے 10 کلومیٹر غیروں کا جو ہے وہ وردھاشرم ہے, اولڈ ہاؤس, پورا مجمع کا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں میں اولڈ ہاؤس نہیں ہے. ابھی ہفتے 10 دن پہلے ایک مسلمان جو بڑا آفیسر تھا, میرے پاس اس کی ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے, میں حضرت کو بھیجوں گا. تو وہ جو ہے اس میں گیا اولڈ ہاؤس میں, اور اس نے کہا میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس کی آپ انگلش دیکھیں. کہا تم اتنی بڑی نوکری اور پھر یہ سب کیسے ہوا؟ کہا 3 سال سے چکر لگا رہا ہوں روڈ پہ, کبھی ادھر سویا کھایا کبھی ادھر کھایا. کہا ہوا کیسے؟ کہا ہوا ایسے
کہ ایک حادثے میں بیٹی، ایک حادثے میں بیوی اور بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا، اور ایک بیٹا جو بنگلور میں جو ہے اچھی نوکری پر ہے وہ آیا، میں صدمے میں تھا، اس نے ساری جائیداد اپنے نام کرا لی اور مجھے دھکا دے دیا۔ ایک بات بتاؤں، ہمیں سب کچھ اگر ہم بھول جانا چاہیں تو بھول سکتے ہیں، مگر مکافات عمل کو کبھی مت بھولنا۔ کیا سمجھے آپ مکافات عمل؟ نبی فرماتے کل الذنوب یغفر اللہ ما شاء اللہ الا حقوق الوالدین فانه يعجل لصاحبها في الحیات قبل الممات۔ اللہ چاہے تو ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو آخرت میں عطا فرمائے، مگر ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے دنیا میں سزا دیتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، آج نوجوانوں میں چونکہ یہ چیزیں ڈالنے کی سخت ضرورت ہے، اگر نوجوان کو کوئی گھر کے لوگ کہیں کہ ہم نے تیرے لیے لڑکی دیکھی ہے، کہاں کی ہے؟ فلاں صاحب کی ہے، نہیں کرنا ہے۔ دوسری دیکھی ہے، کہاں ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ میں جانتا ہوں کالج میں جو ہے اس کا اس سے چکر تھا، یہ اس سے بات کرتی تھی، اس سے بات کرتی تھی۔ اور ایسا نوجوان جب مجھے ملتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں حضرت اپنے تو دوستوں سے بات کرتے ہیں، مگر ہم جس سے رشتہ کریں وہ کسی سے بات کرے تو کاٹ نہ دیں۔ میں نے کہا اللہ سے جنگ کرنے چلا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ سے جنگ کرنے چلا ہے؟ اعمل ما شئت کما تدین تدان، عمل جو چاہے کر لے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ مکافات عمل ہے۔ آج اگر میں نے کسی کی بیٹی کو چھیڑا ہے یا بدنگاہی کی ہے، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میری بیٹی کو کوئی جو ہے بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ میں نے کسی سے زناکاری کی ہے تو مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب میرے خاندان میں میری بیوی بہن یا بیٹی سے زناکاری ہو اور میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ یہ مکافات عمل ہے، اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ قرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرض ہے۔ پھر فرمایا ان من علام الساعة واشراطها ان یکسر اولاد الزانی۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی بچے زیادہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تو حضرت اوتے سعدی جو پوچھنے کے لیے آئے تھے نا، وہ کہنے لگے والمسلمون، اے عبداللہ ابن مسعود آپ جو ہے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں۔ کہ والقرآن بین ظہرانہم، قرآن تو ان کے درمیان رہے گا، پھر حرامی بچے مسلمانوں میں کیسے ہوں گے؟ صحابہ کا عمل تو دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی نے فرمایا حرامی بچے کیسے ہوں گے؟ یاتی علی الناس زمان طلق الرجل امرته ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها فاقام زانیان۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے گا اور پھر مکر جائے گا، انکار کر دے گا کہ میں نے نہیں دی ہے یا میرا ایسا مطلب نہیں تھا، یہ مقصد تھا، مگر حلال کے رکھے گا اور زناکاری ہوگی۔ ایک بار اور بتاؤں جو یہ آخری ہوگی، ایک بتاتا ہوں، ہر بندے کی تمنا ہے کہ اسلام کے اچھے دن آئے، مسلمانوں کے اچھے دن آئے۔ تمنا ہے کہ نہیں؟ اچھوں کے اچھے نبی نے فرمایا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، وہ اچھوں کے اچھے نبی نے فرمایا تمہارے اچھے دن کب تک رہیں گے اور کب آئیں گے؟ تو فرمایا لا تزالو علی امتی بخیر ما لم یفشو فیہ ولد الزنا۔ میری امت کے ہمیشہ اچھے دن ہوں گے، اچھے دن رہیں گے مسلمانوں کے، جب تک ان میں حرامی بچے زیادہ نہ پھیل جائیں۔ فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ زِنَا أَعَمَّهُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ۔ جب ان میں حرامی بچے زیادہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ طرح طرح کا عذاب بھیجے گا۔ مسلمانوں، عذاب صرف جو ہے بارش کے رک جانے کا نام نہیں ہے، بارش کے زیادہ ہونے کا نام بھی عذاب ہے۔ عذاب صرف آسمان سے پتھر آنے کا نام نہیں ہے، لوگوں کا ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھنا بھی عذاب ہے،
ہمارے اوپر طرح طرح کے ٹیکس کا مسلط کر دینا بھی عذاب ہے، ہماری کمائی ہوئی دولت کا جو ہے لے جانا بھی عذاب ہے، اور ہاں کھلے میں عبادت نہ کر سکنا یہ بھی عذاب ہے۔ تو آج ہم طرح طرح کے عذاب میں گرے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر آج اتنی برائیاں آ گئی ہیں، اتنی بے حیائیاں آ گئی ہیں کہ ہم نے برائیوں بے حیائیوں کو آج فیشن سمجھ لیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو کام فیشن ہو جاتا ہے نا حضرت، اس کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کے ماحول کی طرف لائیں، اپنے بچوں کو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی تاکید کریں، اس لیے کہ یہ دو ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرائے گا اور قرآن بھی شفاعت کرائے گا۔ یقول الصیام یا رب منعتہ بالطعام وشہوتہ فشفعنی فی، روزہ کہے گا اے رب میں نے دین میں اس تیرے بندے کو کھانے پینے سے خواہشات سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعت النوم باللیل، اے رب میں نے رات میں اسے نیند سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے سویا نہیں، مجھے پڑھتا رہا، اے اللہ میری جو ہے شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ نبی فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ذرا زور سے کہہ دو، یہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے تھکتے ہیں، اور کل صحابہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں آپ نے حضرت عمار بن یاسر اور ایک اور صحابی دونوں سے فرمایا کہ تم نگرانی کرنا، تم کیا ہے نگرانی کرنا، ہم سب سو رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر سے اس صحابی نے کہا کہ پہلے آپ یا پہلے میں؟ کہا میں آرام کرتا ہوں، ابھی آپ نگرانی کریں۔ جیسے ہی نگرانی کی بات آئی انہوں نے رکعت شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ دشمن میں سے ایک دشمن وہاں سے نکلا، اس نے دیکھا سب سوئے ہیں مگر یہ کوئی جو ہے سایہ نظر آ رہا ہے، یہ جگ رہا ہے۔ اس نے ایک تیر مارا، اس صحابی کو لگا، اندر جو ہے چپ گیا، خون نکلا، مگر یہ ہیں کہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا تیر مارا، جب تیسرا تیر اور اب طاقت نہ رہی تب حضرت عمار کو جگایا۔ حضرت عمار نے کہا تم نے پہلے تیر میں کیوں نہیں جگایا؟ کہا میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا، طبیعت ایسی لگ چکی تھی، ذرا زور سے، طبیعت ایسی لگ چکی تھی کہ بس دل کر رہا تھا کہ پڑھتے جاؤں، اگر جو ہے یہ جسم میں طاقت رہتی تو میں جو ہے اور پڑھتا رہتا، مجھے خدشہ ہوا کہ یہ اور تیر مار کے کہیں تمہیں زخمی نہ کرے، اس لیے جگا دیا۔ صحابہ کرام کا عشق قرآن یہ تھا۔ عشق قرآن بھی بے مثال ہے اور عشق صاحب قرآن بھی بے مثال۔ آج اس ایمان کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ جانتے ہیں کیا عشق تھا ان کا؟ ہم آپ سے بھی کہتے ہیں اور حضور بھی صحابہ سے کہتے تھے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، را رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم من ذہب فی ید رجل، حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعہ وطرحہ، حضور نے اتار لی اور پھینک دی، اور کیا فرمایا؟ اَيَعْمِلُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، تم میں سے کوئی سونا پہن کر کے، مرد کے بارے میں کہ مرد سونا پہن کر کے کیا اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھنا چاہتا ہے جہنم کا؟ مرد کا دنیا میں سونا پہننا، گولڈ پہننا، یہ جہنم کا انگارہ پہننے کے برابر ہے۔ حضور پھینک کے چلے گئے۔ اب قیل علی رجول بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خذ خاتمک وانتفی بھی، جب حضور چلے گئے تو کسی نے اس صحابی سے کہا جن کی انگوٹھی تھی، اٹھا لو، گھر میں دے دینا، اٹھا لو، اسے بیچ دینا، فائدہ اٹھا لینا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما خستو ادا وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
کہا سن لو، جسے رسول اللہ نے پھینکا ہے میں قیامت تک نہیں اٹھا سکتا. حضور نے پھینکا ہے. یہ ہے صحابہ کا عشق رسول. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کفار مکہ کی طرف سے جب قاصد بن کر کے صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو قوم سے جا کر کے کیا کہا؟ واللہ قوم لقد طفت علی الملوک وطفت علی القیصر وکسرا ونجاشی ما رأیتو ان ملکا تعظیما لقدتو ما رأیتو اصحاب محمد محمدا. کہا اے لوگو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. کسرا ایران کے بادشاہ، قیصر روم کے بادشاہ، نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ، سب کے دربار میں گیا. میں نے کسی کو ما ان رأیتو ملکا قدتو یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو میں نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا واللہ رأیتو ان تنخم نخامتا، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنا بلغم پھینکتے ہیں، ما وقعت الا فی کف ید رجل فدلکت بها وجهه وجلده. میں نے دیکھا کہ جب وہ بلغم پھینکتے ہیں کوئی صحابی اسے نیچے نہیں پھینکنے دیتا، اپنے ہاتھ پہ لیتا ہے، اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، اپنے جسم پہ مل رہا ہے. ہر صحابی کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے ایک ایک انگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابہ سے پوچھو کہ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ پھر کہتے ہیں وَإِذَا تَوَزَّا كَانُوا يَقْتَطِرُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. اور جب وہ مصطفیٰ و محمد رسول اللہ وضو فرماتے تھے تو ان کے وضو کے پانی کو صحابہ نیچے نہیں گرنے تھے، اس کے لیے لڑنے تک تیار ہو جاتے تھے. کوئی سے لے رہا ہے، کوئی وہاں سے لے رہا ہے اور اپنے جسم پر مل رہا ہے. پوچھو قرآن کہاں سے؟ ہر چیز میں دلیل پوچھی جاتی ہے نا بھائی. اور ایک آپ بات بتا دوں، عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جب حضور نے فرمایا معراج کی جو ہے صبح، حضور نے فرمایا میں رات میں گیا اور بیت المقدس گیا، صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا. تو آئے ابو جہل اور پوری ٹیم حضرت صدیق اکبر کے پاس، کہنے لگے ہل لک لصاحبک، اپنے ساتھی کے بارے میں خبر ہے؟ پہلے تو پوچھا ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی رات میں بیت المقدس جائے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائے؟ کہا مکہ سے؟ بولے ہاں مکہ سے. بولے نہیں ہو سکتا، 1 مہینے کا راستہ ہے. بولے ہل لک لصاحبک زعم انه ذهب بالبيت المقدس وجاء قبل ان يصبح. اپنے ساتھی کے بارے میں یعنی اپنے صاحب محمد رسول اللہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ مکہ سے رات میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آئے. صدیق اکبر فرماتے ہیں اوقال ذالک، کیا انہوں نے کہا ہے؟ کہا نام، ہاں ہاں انہوں نے کہا ہے. کہا لئن قال ذالک لصدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی تو کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ چلو میں جا کر کے پوچھتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت آئی ہے، تمہارے سننے میں کوئی غلطی ہو سے میں جا کے پوچھتا ہوں. نہیں کہا انہوں نے آئے تو سچ کہا ہے، دلیل نہیں مانگی. اب سنو، وہ کہتے ہیں او تصدقوا انه ذهب الى بیت المقدس وجاء قبل ان يصبح. ابو بکر تمہارا جیسے ہوشیار آدمی وہ جو ہے یہ بات کو ماننے کو تیار ہو گیا ہے کہ وہ رات کو گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے. کہ اصدقه ابعد من ذلك. دلیل مانگ نہیں رہے، دلیل دے رہے. دلیل مانگ نہیں رہے، دلیل دے رہے. کہا تو میں تو اس سے بھی دور کی بات مانتا ہوں. اصدقوا بخبر من السماء فی غدوۃ وروحۃ. اے لوگو میں مانتا ہوں کہ اس محمد رسول اللہ کے پاس صبح و شام جبریل آ رہے ہیں سدرا سے. تو جب جبریل کے آنے کو مانو تو محمد رسول
بنا کے جانے کو کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلا عاشقوں کو دلیل کی ضرورت، زور سے بولو۔ آج تک میلاد پہ کبھی بریلی نے دلیل نہیں مانگی، زور سے۔ عرس پہ بریلی والوں نے دلیل نہیں مانگی، علم غیب پہ بریلی والوں نے دلیل نہیں مانگی۔ اعلیٰ حضرت نے 14 کتابیں دلیل میں لکھی ہے۔ میلاد پہ دلیل نہیں مانگی، 7 کتابیں میلاد کی دلیل پہ لکھی ہے۔ قیام پہ دلیل نہیں مانگی، اس کی جو ہے دلیل پر پوری کتاب لکھی ہے۔ بولو صحیح ہے؟ عاشقوں کو کبھی دلیل کی ضرورت، زور سے بولو جی۔ تو کیا صحابہ قرآن کے خلاف کرتے تھے؟ آخری بات ہے، قرآن میں نہیں ہے قرآن میں۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ۔ تمہیں اس میرے محبوب کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ میرا محبوب ہے، ان کی تعظیم خوب کرنی ہے۔ اس لیے ہر صحابی کا ادب رکھیں۔ نبی نے تو ہمیں ہماری اوقات 1400 سال پہلے یاد دلا دی۔ میرا الفاظ غور کیجئے گا، ہماری اوقات، کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں۔ نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، تم میں اور میرے صحابہ میں فرق یہ ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی آدھا سیر جو خرچ کرے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا یہ اس صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی ہے نبی نے، ہم اپنی جو ہے اوقات میں رہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعظیم کریں اور انہیں ادب سے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے فیضان سے، ماہ رمضان کے فیضان سے، قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمہ عام شمع بز میں، شہر یار ایرم تاج دار، شہر یار ایرم حرم نو بہار شفاعت پہلا سلام مصطفیٰ جانے، کاش محشر میں جب ان کی کاش محشر میں جب بھیجے سب ان کی شوکت پہ سلام مصطفیٰ جانے، یا نبی سلام کا، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں آمین کہوں گا، دو آمین دونوں سے میں
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر مقدار العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین اس آنے والے برکت والے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اس کی آخری رات میں ہم سب کا شمار بخشیوں میں فرما دے. الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اسلام و مسلمانوں کا بول بالا فرما. سیدنا علی اکبر کے صدقے میں ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما. سیدہ سکینہ، سیدہ زینب اور سیدہ خاتون جنت کے صدقے میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. مولا کریم حضرت مفتی اعظم جموں کے صدقے میں اور یہاں سادات کرام کے صدقے میں جتنے خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب کو گھرے مراد سے بھرپور فرما دے. روز کی برکت عطا فرما، قرض سے رہائی عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اسلامی زندگی عطا فرما، ایمانی موت نصیب فرما، مسلک اعلیٰ استقامت عطا فرما. بار بار تیرے گھر اور تیرے محبوب کے در کا دیدار نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ بارک وسلم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بعبادہ برحمتک. صفحے بنا لے، صفحے بنا لے. اسد اذان پڑھتا ہے.